لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 408 تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر الحمدللہ جاری و ساری. آج دوسری شب ہے اس کی. اس ماہ مبارک میں ہمارے غوث پاک جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، شہنشاہ بغداد ہیں، اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. عاشقان اولیاء اسے بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں. تو غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، کچھ اس کی ہم معلومات انشاءاللہ اس سلسلے میں حاصل کریں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کریمہ میں یہ بھی تھا کہ آپ عہد کے وعدے کے پورا کرنے والے تھے. ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ وہ وعدہ وفا نہیں کرتے، بے وفائی کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف میں سے ہے کہ قول کی پاسداری کی جائے، اپنی بات کا پاس رکھا جائے، جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، جو معاہدہ کیا جائے، پیکٹ کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پابندی بھی ضرب المثل تھی، اس کی مثالیں دی جاتی تھی. اور غوث پاک جو کہ حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، آپ نے بھی سچائی کو شعار بنایا، حق گوئی کو شعار بنایا، وعدے کی پابندی کو شعار بنایا. دین فطرت کا تقاضا بھی ہے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 سال 11 ایئرز برج بغداد میں عبادت میں رہ کر گزارے، یہاں تک کہ طویل قیام کے باعث لوگ اس برج کو، اس جگہ کو برج عجمی کہنے لگے. عجمی مینس غیر عربی، اور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عربی نہیں ہیں، مگر آپ کی عربی ایسی کہ عربی بھی عربی سیکھیں. قصیدہ غوثیہ جو غوث پاک سے منسوب ہے، اگر اس کو کوئی پڑھے تو عربی اس کی بہت اچھی ہو جائے گی. مدنی پنجسورہ میں امیر اہل سنت نے اس کو درج کیا ہے، قصیدہ غوثیہ کو. تو بہرحال اس برج کا نام، اس جگہ کا نام برج عجمی پڑ گیا. ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالی سے عہد کیا جب تک مجھے غیب سے کھانا نہیں ملے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. دراز مدت تک یہ کیفیت رہی. فرماتے ہیں میں نے اپنا عہد نہیں توڑا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی. اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا. مزید ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ساتھ روانہ ہوا. اب لوگ روانہ ہوتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک سال کے لیے، 5 سال کے لیے. اور ولیوں کے شہنشاہ، ولیوں کے سردار،
11ویں والے پیر دستگیر روشن ضمیر، آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس انداز کو زندہ کر رہی ہے جامعۃ المدینہ کے ذریعے، جس میں طلباء کرام مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے جمع ہوتے ہیں، پاکستان میں، الحمدللہ یو کے میں، ساؤتھ افریقہ میں، نیپال میں، ہند میں، الحمدللہ۔ بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیلان سے بغداد روانہ ہوئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اپنے نانا جان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے۔ تو راستے میں ایک ڈاکوؤں کا گروہ وہ حائل ہوا اور انہوں نے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لڑکپن ہے، نوجوانی کا علم۔ فرماتے ہیں مجھے کسی ڈاکو نے کچھ نہیں کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آیا، پوچھا لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس سونے کے 40 سکے ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا قمیص کے اندر ہے۔ ڈاکو کو یقین نہیں آیا اور وہ مذاق سمجھ کے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی اسی طرح سوالات کیے، فرماتے میں نے اسی طرح جوابات دیے۔ اس کو بھی یقین نہیں آیا کہ 40 سونے کے سکے ہوں اور یہ بتا دے کوئی، یہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جب سارے ڈاکو سردار کے پاس جمع ہوئے تو سردار کو بتایا، اب وہ مال تقسیم کرنے میں مصروف ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے وہی فرمایا 40 سونے کے سکے ہیں۔ سردار نے حکم دیا کہ تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی تو سونے کے سکے برآمد ہوئے۔ حیران ہو گیا، کہنے لگا تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے ابھارا؟ فرمایا میری امی کی نصیحت نے۔ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے نا، اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کو سچ کی تلقین کرنی چاہیے، بچے کو وعدہ وفائی کی تلقین کرنی چاہیے، بچوں کو نماز سکھانی چاہیے، بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کا کہنا چاہیے۔ تو دیکھیں ماں نے سمجھایا، غوث پاک نے اثر لیا اور کیا فرمایا، مجھے میری ماں کی نصیحت نے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں سچ کہوں۔ سردار بولا ماں نے کیا نصیحت کی تھی؟ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا اس بچے نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی۔ اسی وقت وہ ڈاکوؤں کا سردار اور سارے ڈاکو الحمدللہ تائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی اور قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا۔ یہ حکایت لکھی ہے بہجت الاسرار میں، جو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بہت ہی مستند اور بہت ہی پرانی کتاب ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کا حکم مانا۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، ماں کا حکم مانتے ہم؟ کہ ہماری ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ اچھا انتقال ہو گیا، کبھی ماں کی قبر پر جاتے ہو؟ ماں کے لیے سال ثواب کرتے ہو؟ ماں کے لیے دعا کرتے ہو؟ ماں کے نماز اور روزے کا فدیہ ادا کیا ہے؟ ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو؟ اور یاد رکھیے ویکلی، ایوری ویک، ہر ہفتے فوت شدہ والد یا والدہ کے پاس اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال ہو تو اچھے پیش کیے جائیں گے، برے اعمال ہے تو برے پیش کیے جائیں گے۔ جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے کی روشنی بڑھ جاتی ہے،
اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو وہ افسردہ ہوتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی فوت شدہ ماں باپ کے حقوق میں سے کہ گناہوں سے بچ کر ان کو رنجیدہ ہونے سے بچایا جائے۔ تو آپ کی والدہ یا والد دنیا سے چلے گئے، حقوق تو اب بھی باقی ہیں۔ بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کا حکم مانا، سچ بولنے کی ترکیب فرمائی، وعدے کی پابندی کی، تو اس کی برکت کیا ہوئی کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی رقم محفوظ ہو گئی، لوگوں کا لٹا ہوا مال بھی واپس آ گیا، اور یہ 60 ڈاکوؤں کا گروہ تائب بھی ہو گیا۔ تو ماں باپ کا ہر حکم ماننا چاہیے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق ہو۔ اور غوث پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم غلامان اولیاء کو، ہم غلامان غوث اعظم کو وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارے غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، میں سفر میں تھا تو ایک شخص اس نے رفاقت کی، یعنی ساتھ ہو لیا اور کہا کہ آپ جو حکم کریں گے وہ میں کروں گا۔ فرماتے اس نے مجھے ایک جگہ بٹھایا اور یہ وعدہ کر کے چلا گیا جب تک میں نہ آؤں آپ یہیں رہیے گا۔ شان کیا ہے ہمارے غوث اعظم کی، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں 1 سال 1 ایئر 1 سال تک بیٹھا، اس شخص کا منتظر رہا، ویٹ کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، وہ شخص نہیں آیا۔ 1 سال کے بعد آیا، مجھے اس نے اسی جگہ بیٹھا دیکھا، پھر وعدہ کر کے چلا گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، وہ شخص آتا، وعدہ کر کے چلا جاتا۔ آخری بار جب آیا تو اپنے ساتھ دودھ لایا اور روٹی لایا اور کہا میں خضر ہوں علیہ السلام، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ غوث پاک فرماتے ہم نے کھانا کھایا اور فراغت کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب اٹھیے اور سیر و سیاحت ختم کیجئے اور بغداد میں تشریف رکھیے۔ لوگوں نے پوچھا 3 سال تک آپ کیا کھاتے پیتے؟ فرمایا زمین سے جو چیز مل جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے غوث پاک وعدے کے کتنے پابند ہیں، 1 مہینہ نہیں، سال نہیں، 3 سال آپ نے وہی قیام کیا۔ اور یہ بھی عرض کروں حضرت خضر علیہ السلام ان کے بارے میں یہ قول بھی ہے کہ یہ ولی اللہ ہیں، اور یہ قول بھی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ ہمارے غوث پاک کی شان ہے کہ حضور حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ پر کرم فرماتے۔ تو ہمارے غوث پاک کے اخلاق کریمہ، اخلاق مینز عادتیں، ہیبٹس، بیہیویئر، رویہ، برتاؤ کتنا پیارا تھا کہ آپ جس سے وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ اور ایمان والوں کی، متقیوں کی یہی شان قرآن نے بیان کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ کون؟ جو وعدہ وفائی کرتے ہیں، جو وعدے پورے کرتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا وہ بھی پورا کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اسے پورا کرتے ہیں، پیر و مرشد سے وعدہ کیا اسے پورا کرتے ہیں، نکاح کے وقت زوجہ سے وعدہ کیا اسے پورا کرتے ہیں، حکمرانوں کے وعدے پورا کرتے ہیں، حکمران عوام سے وعدے کرتے ہیں اسے پورے کرتے ہیں۔ جائز وعدے یاد رکھیے، ناجائز وعدہ پورا کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کا کیا کہنا کہ آپ وعدہ وفائی کرنے والے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرنے والے، نیک طبیعت کے مالک ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ گمنام اور پرہیزگار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو. خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، کرایہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، کھیتی باڑی ہے، زمین دینا ہے، باہم صلح کا معاملہ ہے، کسی کو مالک بنانا ہے، کسی کو اختیار دینا ہے، یہ سارے معاملات جو شریعت کے مطابق ہیں اسے پورا کرنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے وعدے پورے کرنا، ایفائے عہد کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ 3 دن تک ایک شخص کے انتظار میں رہے تھے، الحمدللہ. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. جو وعدہ پورے نہیں کرتے یاد رکھیے اس کو لعنتی کہا گیا. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت. نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا جو وعدے پورے نہیں کرتے. تو یاد رکھیے اگر وعدہ کرتے وقت یہ ارادہ تھا کہ میں پورا کروں گا، اب کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا تو یہ بے وفائی، عہد شکنی، وعدہ پورا نہ کرنا نہیں کہا جائے گا. وعدہ کرتے وقت یہ نیت ہے کہ میں نے کون سا پورا کرنا ہے تو یہ اس کو کہا جائے گا وعدہ شکنی. اعلی حضرت نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 351 351، جو شخص کسی سے ایک امر کا، کسی بات کا وعدہ کرے اس وقت اس کی نیت میں فریب نہ ہو، بات کو اس میں کوئی حرج ظاہر ہو، اس وجہ سے اس امر کو ترک کرے تو اس پر وعدہ، خلاف وعدہ کا الزام نہیں. وعدہ کیا کہ میں آپ کی دعوت میں آؤں گا، وہاں گیا تو ناچ گانا ہو رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو نہ شرکت کرے، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. نماز کا وقت آ گیا اب چلا گیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. تو قربان جائیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ آپ بہت اعلیٰ سیرت کے مالک ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اللہ ان کے صدقے ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے. مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث. امیر علیہ سنت مارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے غوث اعظم پر رحمت ہو، کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.